وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عید کی نماز کا وقت جو ہے نا، یہ وہی اشراق کی نماز والا وقت ہے، جس طرح کہ وہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت آپ دیکھ لیں نا، سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ابو داود میں 1135 نمبر پر ہے، ابن ماجہ میں 1317 نمبر پر ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف گئے۔ انہوں نے امام کے دیر کرنے کو ناپسند فرمایا اور فرمایا ہم تو اس وقت تک فارغ ہو جایا کرتے تھے، اس وقت نفل نماز کی ادائیگی کا وقت ہو چکا تھا، مطلب اشراق کا وقت جو ہے یہ تو یہ اشراق کا وقت جو ہے نا، یہی جیسے اشراق کا وقت سٹارٹ ہو تو عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے، اور زوال کے وقت تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی پوسٹ ہے جی عشرہ ذی الحجہ، سعادت کے دن عبادت کی راتیں۔ لکھا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں عبادت کرنا جس قدر پسندیدہ ہے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں۔ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ ترمذی۔ ہاں جی ترمذی میں یہ روایت موجود ہے لیکن روایت ثابت نہیں ہے یہ۔ اچھا یہ روایت سند ضعیف ہے، اس میں نحاس بن کہم ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، پھر اس میں قتادہ کی تدلیس بھی ترمذی والی سند میں موجود ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی عدم پہچان کا ذکر کیا ہے، کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں پہچانتے، مگر حدیث مسعود بن واصل عن النحاس اس حوالے سے۔ پھر ساتھ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد مطلب امام بخاری سے اس کے متعلق سوال کیا ان ھذا الحدیث، تو انہوں نے کہا کہ میں اس طریق کو اس کو نہیں جانتا، لہذا ایسی کوئی روایت بھی ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ باقی ان دنوں میں عبادت کرنا، راتوں کو قیام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بڑے قیمتی دن ہیں، فضیلت ان کی بڑی ہے، باقی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔